السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غامدی صاحب کا ویڈیو ہے ول مدر ٹیریسا گو ٹو ہیون، ٹھیک ہے، اور یہ سیم چیز جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی پوچھی گئی تھی، کیا مدر ٹیریسا جو ہے جنت جائے گی؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا رپلائی دیا تھا کہ جنت میں جانے کے لیے 4 کنڈیشن ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے سورہ عصر کی تلاوت کی تھی، اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ 4 کنڈیشن کیا ہے: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایمان اور عمل صالح اور حق کی طرف بلانا اور صبر کی طرف بلانا، بولی یہ 4 کنڈیشن جس میں ہوگا وہی جنت جائے گا۔ اگر 4 کنڈیشن میں سے ایک بھی کنڈیشن فلفل نہیں ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اور دوسری طرف جو ہے غامدی صاحب کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہمیں جو ہے کسی کی بھی جنت یا جہنم کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور جہاں تک کہ مدر ٹیریسا کا سوال ہے تو وہ آپ سمجھ لیجئے، جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے یہ جو انسانیت کے لیے کام کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے انسانیت کے لیے کام نہیں کیا ہے، میں نے اپنے رب کے لیے کام کیا ہے۔ اور غامدی صاحب نے وہ والی آیت بھی کوٹ کی ہے سورہ بقرہ میں اور سورہ مائدہ میں کہ چاہے وہ یہود ہو، نصارہ ہو یا مومنین ہو، انفیکٹ پہلے مومنین کا ذکر ہے، کہ چاہے وہ مومنین ہو، ان الذین آمنوا وہادوا والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل الصالحات لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ چاہے وہ مومنین ہو، یہود ہو، نصارہ ہو یا صابئین ہو، ٹھیک ہے، اگر اللہ پہ ایمان ہے، نیک عمل کر رہے ہیں اور آخرت پہ یقین ہے تو ان لوگ کے لیے کوئی بھی خوف نہیں ہوگا اور کوئی بھی جو ہے حزن نہیں ہوگا، کوئی بھی ڈپریشن نہیں ہوگا اور کوئی بھی خوف نہیں ہوگا، کوئی فیئر نہیں ہوگا، کوئی انزائٹی نہیں ہوگا۔ تو اس سے یہ غامدی صاحب نے استدلال کیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو اس دنیا میں مسلمان بول رہا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک بھی مسلمان ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ بہت سارے بندے جو ہے آج کے دن میں نان مسلمس ہیں تو وہ اللہ کے نظر بھی نان مسلم سے ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نظر میں جو ہے مسلمان ہو۔ کسی کمیونٹی سے یا کسی مذہب سے ایسوسیٹ ہونا ہی کافی نہیں ہے، جو کرائٹیریا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو فلفل کرنا زیادہ ضروری ہے، اور یہی ریزن ہے کہ یہ جو آیت جو انہوں نے کوٹ کی ہے نا ڈاکٹر ذاکر نائک نے سورہ عصر کی، تو اس میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو لوگ ایمان لائیں گے صرف وہی جنت جائے گا۔ انفیکٹ قرآن میں ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا ہے، قرآن تو پچھلے جتنے بھی انبیاء ہیں جو امپورٹنٹ 25 انبیاء کا ذکر ہے، تو ماضی کے انبیاء کے بارے میں تو قرآن یہ بات کہتا ہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور صرف اپنے مخاطبین کے بارے میں یہ چیز کہتا ہے کہ وہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائے تو وہ ان کو جو ہے جہنم دیا جائے گا، لیکن اگر کسی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی ہی نہیں ہے تو اس کے لیے یہ 3 شرط کافی ہو جائے گا کہ وہ اللہ پہ ایمان لائے، وہ عمل صالح کرے اور وہ آخرت پہ ایمان لائے، ٹھیک ہے، اگر وہ دوسرے کسی ریلیجن کو مانتا ہو تو، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 چیز جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ایک اور چیز جو ہے کوٹ کی جاتی ہے، اچھا اس کے اوپر ایک یہ جواب دیا جاتا ہے کہ آج ہم لوگ اتنا دعوت دے رہے ہیں تو ان کے اوپر اتمام حجت ہو گیا۔ دیکھو ہماری دعوت پہنچنا جو ہے نا حجت نہیں ہے، رسول کی دعوت اس تک پہنچنی چاہیے۔ اگر رسول کی دعوت اس تک پہنچ گئی ہے اور جانتے بوجھتے جو ہے اس نے حق کا انکار کیا ہے، تب جو ہے اس کے لیے ابدی جہنم ہے، ٹھیک ہے۔ رسول کی دعوت کو پہنچنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر لوگ بولتے ہیں کہ ہم نے دعوت دے دی، بھائی آپ نے دعوت دے دی ہے، اس کو جو ہے پتہ چل گیا، اس کو ریئلائز ہو گیا، یہ آپ کیسے بول سکتے ہو؟ آپ نے دعوت دے دی ہے، اس نے سامنے والوں نے آپ کی دعوت کو سمجھ کے جانتے بوجھتے انکار کر دیا ہے، یہ آپ کیسے بول سکتے ہو؟ یہ چیز جاننے کا تو آپ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ جب رسول دعوت دیتا ہے اور سامنے والا جانتے بوجھتے حق کا انکار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن نازل کر دیتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ یہ بندہ نے حق کا انکار کر دیا، اب اس کے دل پہ مہر لگ گئی ہے، اب یہ کبھی اسلام قبول نہیں کرے گا۔ اسلام قبول کرنے سے مراد کبھی بھی یہ سبمٹ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔
اور ایک اور آیت کوٹ کی جاتی ہے جس پہ وہ سورہ آل عمران میں ہی ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ صرف جو ہے اسلام جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ایکسیپٹ کرے گا. بالکل صحیح بات ہے، لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے، اسلام صرف محمد الرسول اللہ کو ماننے کا نام نہیں ہے. اسلام جو ہے پچھلے نبیوں کو بھی ماننے کا نام ہے، اور سب سے بڑا جو ہے اسلام کا مطلب ہوتا ہے سبمٹ کرنا. تو کوئی بھی بندہ اگر سبمٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ مسلمان ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلم بولے یا نہ بولے، چاہے وہ مسلم فیملی میں ہو یا نہ ہو، چاہے وہ کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے. کلمہ پڑھنا جو ہے اس سے کوئی مسلم نہیں ہو جاتا، سبمٹ کرنے سے جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے. اور دوسری آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین جو ہے وہ پیش کرے گا تو وہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں جو ہے وہ خسارے میں ہوگا. تو یہاں پر بھی آپ سمجھ لیجئے کہ جب یہاں سے اسلام سے مراد جو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ریلیجن تھا اس کو اسلام کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اسلام نہیں ہے. محمد رسول اللہ ہم لوگ کے لیے حجت ہے کیونکہ ہم لوگوں نے پیدا ہی ہوا ہے مسلمان گھرانے کے لیے، لیکن باقیوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے حجت نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان تک پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی ہے، اس بات کا جاننے کا ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہماری دعوت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، ذاکر نائک کی دعوت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے، یہ جاننے کا ذریعہ ہم لوگ کے پاس نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ وجہ سے جو ہے اور جو دین کی بات کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دین نازل کیا ہے وہی جو ہے ایکسیپٹ ہوگا. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ سپوز ایک اسکیل ہے، ٹھیک ہے، اس اسکیل کا نام اسلام ہے، ٹھیک ہے، تو جو بھی اس اسکیل کے حساب سے ہوگا وہ ایکسیپٹ کر دیا جائے گا، جو بھی اسکیل کے حساب سے نہیں ہوگا اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. جنہوں نے مین میڈ ریلیجن بنایا ہے اس حساب سے جو ہے کسی کو ججمنٹ نہیں کیا جائے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہود اور نصارہ جو ہے وہ دین میں فرقے انہوں نے ایجاد کیا، بدعتیں انہوں نے ایجاد کیا، شرک ایجاد کیا، تو اس بیسس پہ جو ہے کسی کا ججمنٹ نہیں ہوگا. ججمنٹ اسی کے بیسس پہ ہوگا جو اللہ نے نازل کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اور یہ چیز جو ہے مسلمانوں کے اوپر بھی اپلائی کرتی کہ مسلمانوں نے جو فرقے جو بنا لیے ہیں اور مسلمانوں نے جو بدعتیں ایجاد کی ہے تو ان کا بھی جو ہے فیصلہ ہوگا وہ ان کے بدعتوں کے حساب سے نہیں ہوگا. وہ جو اللہ نے جو ریلیجن نازل کیا ہے وہ اس سے حساب سے ہوگا، اور ان کا عمل اللہ کے ریلیجن کے حساب سے اگر نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ عمل کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سامنے والا خسارہ میں ہو. ٹھیک ہے، کئی بار ایسا ہو سکتا ہے نا کہ آپ نے اتنا بدعت کیا ہے کہ اس نے آپ کے نیک عمل کو بھی کھا لیا، تو اس وجہ سے یہ عمل جو ہے آپ کا پورا خسارے میں جا سکتا ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے. کنکلوژن یہ ہے کہ صرف مسلمان فیملی میں بورن ہو جانا یا کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے. یو نیڈ ٹو سبمٹ ٹو گاڈ. اینڈ وہ ہر کمیونٹی میں مسلمس ہوتے ہیں اور ہر کمیونٹی میں کافر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کے پاس رسول کی دعوت گئی ہے اور اس نے جانتے بوجھتے انکار کیا ہے، صرف اسی کے اوپر اتمام حجت، اسی کے اوپر ہم لوگ جہنم کا بول سکتے ہیں. اور یہ کیونکہ آج کے ڈے میں ہم لوگ ایکسیس نہیں کر سکتے، تو آج کے ڈے میں وی کین ناٹ ڈکلیئر اینی ون ایز کافر.